موت اور فان میں بڑا فرق ہے، فنا اور موت میں بھی فرق ہے۔ موت ہو سکتی ہے بعض اوقات، تو فنا نہیں ہوتا، یہ بھی مشکل بات ہے۔ بعض اوقات زندگی ہوتی ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ویسے نہیں رہتے، محاورہ ہی ہے، زندگی میں فنا ہو گیا، کہ وہ زندگی میں ہی فنا ہو گیا۔ فنا نہیں کبھی دیکھا آپ نے؟ فنا کیا ہوتا ہے؟ فنا ایک تو موت کا لفظ ہے نا، ایک ویسے گم ہو جانا، مٹ جانا، فنا ہو جانا، اور فنا کے مقابلے میں بقا ہے۔ وہ جب بقا ہے اس کے اپنے ذات کو، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ جہاں پر ہے اس میں زمین پر سب فانی ہے، فنا ہو جائے گی، باقی رہ جائے گا وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ، وجہ اللہ۔ اب جو چیز باقی رہ جاتی ہے اسی کو وجہ اللہ کہتے ہیں۔ باقی جو چیز فانی ہے وہ انسان کہلاتا ہے۔ باقی کیا رہتا کہاں پر ہے؟ جو اپنے دور سے بعد رہے۔ چلو آپ کے لیے کوئی تذکرہ رہ جائے، ذکر رہ جائے، آپ دیکھو نا، آپ سے پہلے کا دور اصولی طور پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے، نہیں بات سمجھے؟ یہاں ایمان آ کے ٹوٹتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو ہو چکا ہے مجھ پر کیوں وہ اسرٹ کیا جائے؟ جو ہو چکا ہے وہی تو اسرٹ ہوگا، آپ پر اسرٹ کے مطلب بوجھ اسی کے رہے گا۔ سمجھ آ رہی نا؟ سوال جب نے چھیڑ دیا کہ آپ سے پہلے کا دور، کیا کہا؟ آپ سے پہلے کا دور آپ کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے؟ جو کچھ ہو چکا وہ کوئی ذمہ داری بنے آپ کی، باقی نہیں کہا، میں اسی سے کہا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ آپ سے پہلے کی دور ہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کلمہ آپ کے پاس پرانا چلا رہا ہے، آپ کی پیدائش نہیں ہے اور کلمہ آپ کو لگا دیا، اسم آپ کا لگا دیا، غلام فرید لگا دیا۔ اب فرید کوئی ذات ہوگی پہلے، غلام غوث ہزاروی، غوث کے نام پر غلام غوث کر دیا نام۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کا اسم بھی آج سے پہلے غلام حسین، وہ پوچھتے بڑا ہو کہ غلام حسین، غلام تو میں ہوا حسین کیا نام ہے؟ کہتے کہانی سنی ایک دفعہ سے پہلے ذکر ہے کہ وہ پرانا مطلب ٹائٹل آ گیا۔ اب بات سمجھ رہے ہو؟ گویا کہ آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ کے ساتھ پھر ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں بھی فنا ہے، وہ فنا تو نہیں ہوا۔ آپ کبھی غور سے دیکھو نا، آپ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے کہا کہ جو فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ فلسفہ پڑھنا ہے سقراط سے شروع کرو۔ سقراط کون ہوتی ہے؟ کہ تو ہوتا ہے بندہ تھا، زندہ ہے، مر گیا ہے، کہ تو مر گیا ہے، کہ تو مرے ہو تو میں نے کیوں پڑھوں؟ کہتے پڑھنے اسی کو پڑھے گا، پڑھنے اسی کو پڑھے گا۔ کہتے میں تو شاعری کرنا چاہتا ہوں، چل پھر ٹھیک ہے غالب پڑھ، کہ غالب زندہ ہے، کہ وہ بھی مر گیا ہے، کہ مرے ہو کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، کہ تو اسی کو پڑھنا پڑے گا۔ لوگ جہاں بھی جاؤ گے نا، مثال شدہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی ذمہ داری بن گئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فنا ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہوئے، اور آپ کا تمام علم ہے، تمام جو آپ کے ذاتی فضائل ہیں، یہ ان لوگوں کے اسماء ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ آپ کی بات کے اندر جو ڈائلاگ ہے وہ بھی ان کے حوالے سے ہے۔ عقیدت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ تو ہے موجود، نعرہ رسالت، یہ بھی یہاں کے فرق پڑ گیا۔ جنہوں نے حال میں سمجھا انہوں نے یا رسول اللہ کہا، جنہوں نے حال میں نہیں سمجھا انہوں نے یا رسول اللہ نہیں کہا، پاگل ہو گئے، جھگڑا ہو گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو نعرہ حاضری لگا دیا، ادھے بندے کافر ہو گئے، ادھے بندے یا علی کہہ گئے۔ نہیں آپ بات سمجھے؟ مدعا کہ جو ہو چکا وہ ہے، یاد نہیں ہے کہو تو پھر آپ کا علم بھی ختم ہو گیا، آپ کا ایمان بھی ختم ہو گیا، پردہ پردہ کی بات۔ تو لہٰذا جو ہو چکا وہی ہو رہا ہے، علم کے حساب سے، دین کے حوالے سے، اور ہر چیز کے حوالے سے۔ بلکہ پرانی سڑکوں پر آپ نئی گاڑیاں چلا لو، بیشک، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ آپ جو موجود ہو یہ سارے ماضی کے محتاج ہو، لہذا ماضی تو زندہ ہے اور آپ محتاج۔ اور وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مرنے کے بعد وہ زندہ ہیں کہ آج تک ان کا ذکر تذکرہ چلا رہا ہے۔ دیکھو دن منایا جا رہا ہے، آج ایک دن منایا جا رہا ہے، آج ان بزرگوں کا دن ہوگا، مقالہ تقریر کس کا دن منایا جا رہا ہے جو ہے نہیں، اور آپ زندہ ہو، آپ کا کوئی دن نہیں بناتا، فنا ہو چکے آپ۔ اور وہ بقا ہیں کہ ان کا دن منایا جا رہا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، تقریر سن رہے ہیں لوگ، واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ حال پر ماضی کا تذکرہ جاری ہے، حاوی ہے بلکہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حال کے لوگ ماضی سے تاثیر لے رہے ہیں۔ سوچو نا، بڑی غور والی بات ہے۔ لہذا ماضی حال کا حصہ ہوا، بلکہ حال پر فوقیت ہوئی ماضی کی۔ بھائی اتنی صحیح بات ہے کہ جب آپ ماضی کو اپنے حال پر فوقیت دیتے ہو تو آپ مذہبی آدمی ہو جاتے ہو، جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہو تو پھر آپ سائنسی آدمی ہو جاتے ہو۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے، اور جو مذہب ہے وہ اس مستقبل کی پرواہ نہیں کرتا، ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ مذہبی ہیں وہ قرآن کتاب لیں گے، یہ دیکھو کتاب ہے 1670 میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہے بزرگوں کے بارے میں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں، کیا آپ نے مذہب، یہ آپ کے اقوال ہیں، آپ کے احوال ہیں، یہ مناقب ہے، یہ سارے واقعات ہیں پرانے زمانے کے لکھے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ مذہبی لوگ ہیں جو پرانی عقیدت کو حال کے اندر انجا کر رہے ہیں، پرانے غم کو نئے آنسو دیتے ہیں، حال ہو گیا نا۔ اچھا، اور وہ جو لوگ ہیں اور مستقبل کو دیکھنا کہ انجینئرنگ کرتے جا رہے ہیں اور مستقبل کا پچھلا طریقہ چھوڑتے جا رہے ہیں، وہ سائنس لوگ ہیں، سائنسدان ہیں، وہ سمجھتے نہیں عقیدت کیا ہوتی ہے۔ لہذا بقا کیا ہے؟ بقا یہ ہے ایک دور سے نکل کر آنے والے دور میں بھی محفوظ ہوتے ہوئے چلتے رہنا، یہ بقا۔ اب کچھ لوگ بقا ہو گئے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، ان کا ذکر بقا ہو گیا۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو آپ مردہ نہ کہو، بلکہ وہ بقا ہو گئے، زندہ ہو گئے، لیکن تمہیں شعور نہیں، تم دیکھتے نہیں ان کو۔ مقصدیہ پیدا کرنے والے نے کہا کہ جو کسی کاز کے لیے مرتے ہیں، مقصد کے لیے مرتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ اب دوسرے فکر کیا ہے؟ جو بے مقصد رہتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ لہذا تم زندگی میں مر گئے اور وہ مر کے زندہ ہو گئے، فرق اتنا سارا ہے۔ اس لیے زندگی میں فنا ہو جاتی ہے آپ کی، تو اصلی فنا کا کیا انتظار کرنا ہے؟ زندگی میں فنا۔ اب آپ اس نے پڑھا ہے جو تلاوت میں کہ الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا تمہیں غافل کر دیا، غفلت ہوگی۔ ایک کثرت نے گن 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 کے رات گزاری اور گنے بغیر چوری آ گیا، وہ لے کے چلا گیا سرمایہ۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں غافل کر دیا، اب کثرت نے، گنتی نے، لالچ نے، آپ کو حاصل کرنے کی تمنا نے، اس سے آپ غافل ہو گئے کہ جس طرح کرکٹ کے اندر سینچری بناتے ہیں لوگ، اسی طرح آپ بینکوں میں سینچری بناتے ہیں، کتنی سینچری، سینچری در سینچری، سینچری در سینچری، آپ پھر لاکھ کے حساب سے بڑے خوش ہوتے ہیں اندر سے، بس کریں آپ، پھر کیا کہتے ہیں ملین ہو گیا، ملین کیا ہوتا ہے؟ ملینز ہو گئے، مطلب گنتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا وہ اللہ میں کہتے ہیں یہ غافل، یعنی کہ غافل ہے اور اس کے چکر لگا رہا ہے، بینک کے چکر لگا رہا ہے، اور اس کو آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے، جب آنکھیں کھلیں گی اس وقت واقع کچھ اور ہی ہو چکا ہوگا۔ الحاقم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ اب قبروں میں گر گئے تو آنکھوں پہ پٹی اب کھلے گی، دھر گویا کہ آنکھ اس وقت کھلی جب بند ہو گئی، تو کھلی تو کیا کھلی؟ حتیٰ زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ آگے پڑھو کیا ہے؟ اب ہے تم کہتے تھے کہ علم یقین آنا چاہیے، کہ اس سے پہلے تمہیں علم یقین نہیں آ سکتا، اور علم یقین اس وقت آتا ہے جب تم قبر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر لگا اب یقین آیا کہ وہ غافل تھا، وہ غفلت تھی، وہ جو گنتی کا معاملہ تھا غفلت تھا، اور وہ جو کثرت اعمال اور کثرت مال اور کثرت اولاد اور کثرت احباب کہ ٹیم بنا لی، بندوقوں والے بنا دیے، ادھر ادھر والے بنا دیے کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، کسی کیا مجال
وہ مجال تیرے اندر ہی ہے، بہت باہر سے تو حملہ نہیں ہونا، حملہ تو اندر سے ہو رہا ہے، اور اندر کوئی فوج تجھے بچا نہیں سکتی تیرے اپنے اندر سے، کیونکہ اندر سے سانس اکھڑ جائے گی خیر سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گئے، پھر تم جان لو گے، یہ عین الیقین کی بات ہے، علم الیقین کی بات ہے، پھر تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، اور جہیم کوئی آپ کے ساتھ تعلق ہے، پھر تمہیں جو ہے نا پورا یقین آ جائے گا کہ یہ ہے۔ وہ دن ہوگا جب تم سے پوچھا جائے گا نعیم کے بارے میں، کہ نعمتیں دینے والے کے بارے میں آج بات کر کہ تو نے نعمتیں حاصل کر کے تے تم آگ تک کیسے پہنچے، نعمتیں دی تھی تجھے کہ استعمال کر کے تو بہشت میں پہنچ، تو نے نعمتیں استعمال کر کے کثرت استعمال کر کے تو دوزخ میں آیا، تو کیسے آیا؟ اب بتا کہ نعیم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ نعمتیں دینے والے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہو؟ تو گویا کہ انسان کبھی غور کرے تو فنا زندگی میں بھی ہو سکتی ہے اور بقا موت کے بعد بھی ہو سکتی ہے، تو مرنا مر کے بھی نہیں ہو سکتا اور مرنا زندگی میں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فنا بقا ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی مر گیا، آدمی زندہ ہو گیا، یہ نہیں ہے، یہ تو جسم کی ٹرانزیشن ہے۔ اصل وہ ہے وہ مر گیا جو کسی کے دل میں ہی نہ رہا، اور وہ زندہ ہو گیا جو ایک زندگی سے نکل کے 1000 زندگیوں میں داخل ہو گیا۔ تو وہ لوگ زندہ ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں، دن مناتے ہیں، یوم کرتے ہیں، اور آپ ادب اور احترام اور عقیدتوں سے ان کا نام لیتے ہو، بس ان کا نام مطلب ان کا نام لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، صحابہ کرام کا نام لیا، اور لوگوں کا نام لیا، بزرگوں کا نام لیا، سبحان اللہ، رحمہ، واہ واہ واہ، یہ سب نام۔ یہ لوگ بھی اسی فانی زندگی میں تھے کہ ان کو بقا کے راستے مل گئے، اور اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں قربان کی، اپنے پاس سے کیا کہا؟ اپنے پاس کچھ ہو تو قربان کیا جائے نا، یعنی کہ جو کچھ ملا وہی قربان کرنا ہے۔ نعیم کی بات یہ ہے، کیا کہا؟ جو کچھ ملا وہی قربان کیا، اولاد ملی تو قربان کیا، مال ملا تو قربان کیا، خیال ملا تو نثار کیا، اور زندگی ملی تو نثار کیا، یعنی کہ اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو ہیں، اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ چیز جو مرنے کے بعد زندہ رہ جائے، یاداشت میں رہ جائے، خیال میں رہ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ زندہ رہتا ہے، اس کو ہر حال میں زندگی ہے۔ تو گویا کہ زندگی کیا ہوئی؟ ایک تو ذکر ہوا زندگی جس کا تذکرہ باقی رہ گیا، جس سے عقیدت باقی رہ گئی، جس کا نام باقی رہ گیا۔ تو موت کیا ہوئی؟ جو تذکرے میں نہ آیا، خیال میں نہ آیا، احوال میں نہ آیا، اب مولی گاجر کی طرح آیا، مولی گاجر کی طرح کٹ گئے۔ اس لیے یہ واقعہ یوں ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہو؟ تو زندگی موت کے بارے میں سوال کیا کرو، یہ مشکل بات ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جب تک آپ زندہ ہو زندگی سمجھ نہیں آئے گی، جب مرو گے شاید اسے موت بھی سمجھ نہ آئے۔ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، زندگی سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، حالانکہ آپ زندہ ہو، مر جاؤ گے شاید موت بھی سمجھ نہ آئے۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ جب کوئی چاہنے والا، جاننے والا، آپ سے تعلق رکھنے والا جب چاہنا چھوڑ دے، جاننا چھوڑ دے، تعلق چھوڑ دے، تو مر گیا انسان۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ مر گیا۔ تو موت یہ نہیں ہے کہ سانس ختم ہو جائے، موت یہ ہے کہ رشتے ختم ہو جائیں، تعلق ختم ہو جائے۔ آج جس دن آپ کو کہ قبر آپ کی ہوگی، چلو تو خدا نخواستہ کیا کرنا ہوتی ہے، قبر پر اگر خیالات لینے والے آ جائیں تو زندہ ہے قبر، اور اگر قبر پر بھیج کر لوگ آسانی محسوس کریں، چلو یہ فارغ ہوگی، بات ختم ہوگی، تو پھر وہ آدمی جو ہے نا وہ کم مرتا ہے۔ مرتا کب ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ اس لیے وہ زندہ ہو گئے جو دلوں میں اتر گئے، اور وہ مر گئے جو دل سے اتر گئے۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے اس سے ہمارے گھر لگے؟ کوئی ہو، یہ تو آپ نے دیکھنا ہے اس میں۔